السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس انسان کو یہ چہرہ دیا، اس چہرے کے تاثرات کتنی اہمیت رکھتے ہیں، گزشتہ ملاقات میں اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اسی چہرے میں اللہ نے ایک اور نعمت انسان کو دی ہے، اور وہ انسان کی زبان ہے۔ اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت 18 میں ایک چھوٹا سا ہمیں زندگی کے لیے رہنما اصول دیا ہے۔ سورہ قاف 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ کاش کہ انسان جب بھی بولے اللہ تعالیٰ کے اس اصول کو ذہن میں رکھے۔ چھوٹی سی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول، کوئی انسان کوئی بات بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک نگران فرشتہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے ہر بول پر نگرانی ہو رہی ہے، ہر لفظ پر نگرانی۔ ما یلفظ من قول، انسان جو بول بولتا ہے، جو لفظ بولتا ہے، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک رقیب، ایک فرشتہ ہے جو نگرانی کرتا ہے۔ اور یہ اللہ نے انسان کو جو زبان دی ہے، اس کے ذریعے یہ انسان اپنے ما فی ضمیر کو، اپنے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ اس لیے اس انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ یہی زبان ہے انسان کو جو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تمام جانور ہیں، ان میں بھی روح ہوتی ہے، انسان میں بھی روح ہوتی ہے۔ جانور بھی بولتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں، ان کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے، لیکن ان کو حیوان ناطق نہیں کہتے، بولنے والا جانور نہیں کہتے۔ بولنے والا جانور حیوان ناطق، منطق میں انسان کو کہتے ہیں۔ جب آپ منطق پڑھتے ہیں تو وہاں انسان کی تعریف ہی یہی ہے، حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ یہ اپنے ما فی ضمیر کو جتنے اچھے طریقے سے دوسرے تک منتقل کرتا ہے، کوئی جاندار نہیں کر سکتا، اور کوئی جانور نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے منصوبوں کو، اپنے ذہن میں آنے والی باتوں کو وہ زبان سے بیان کرتا ہے۔ اور کیا کمپیوٹر کام کرتا ہوگا، دور جدید کے تیز ترین کمپیوٹر کیا کام کرتے ہوں گے، جو انسان کا دماغ اور انسان کی زبان کر رہی ہوتی۔ اس وقت دماغ مجھے میری زبان کو حکم دے رہا ہے، اور بالکل جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں زبان ہم کو چلا رہی ہے، پیچھے دماغ ہے۔ اور انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ جب ہم عربی میں گرامر پڑھتے ہیں، گرامر کی بہت بڑی کتاب ہے، نحو کی شرح جامی، بہت موٹی کتاب ہے، اس میں ایک ایک بات کی
گرامر کے اعتبار سے تشریح کی جاتی ہے کہ ہم جو زبان سے بات نکالتے ہیں نا، لفظ نکالتے ہیں، اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ہونا پاکیزہ کلمہ. تو جو زبان سے لفظ نکالتے ہیں اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. تو وہاں لفظ کلمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کلم کا لفظی معنی لغت میں ڈکشنری میں ہوتا ہے زخمی کرنا. کلم کا معنی زخمی کرنا. اور کلمہ کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم پر زخم اثر کرتا ہے، اس طرح انسان کی زبان کے اندر سے نکلنے والے الفاظ اثر کرتے ہیں. وہاں پھر انہوں نے بولا جامی ہے، شرح جامی کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر نقل کیا، کمال کا شعر. وہ شعر سمجھنے والا ہے. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں اس شعر کا تجربہ ہو چکا ہوگا، ہر ایک کی زندگی. کمال کا شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جراحات السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جراحات السنان لحل تیام، جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں وہ منتمل ہو جاتے ہیں. جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں وہ منتمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے انسان. جسموں کے زخموں کو انسان بھول جاتا ہے، لیکن بلا یلتام ما جرح اللسان، اور زبان جو زخم لگاتی ہے وہ منتمل نہیں ہوتی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. سال ہر سال یاد رکھتے ہیں اس نے کیا بات کہی، اس نے مجھے کس طرح ذلیل کیا، اس نے مجھے کتنے اچھے کلمات کہے، اس نے مجھے کتنے برے کلمات کہے. سال ہر سال انسان یاد رکھتا ہے، اس لیے کہ نیزوں کے زخم انسان کے جسم پر لگتے ہیں وہ منتمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم انسان کے جسم پر لگتے ہیں منتمل نہیں ہوتے. اسے بڑا سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا میں کیا بول رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا. سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 شروع میں تلاوت کی. آیت نمبر 70 اور 71. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اپنے بول کو درست کرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے بول کو درست کرو. اپنے جو کلمات منہ سے نکالتے ہو ذرا صحیح کلمات نکال لیا. یصلح لکم اعمالکم، واللہ تمہارے سارے کام درست کر دے. آج جس گھر میں، جس کاروبار میں، جس رشتہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے گھروں کے اندر، ایک انسان اپنی زبان کو درست کر لے، اللہ کا وعدہ ہے اس آیت میں کہ وہ اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کام درست کر دے. اللہ کا وعدہ، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ تم اپنی زبان درست کر لو، میں تمہارے حالات درست کر دوں. اور یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے. اور عجیب بات ہے، حالات بگڑتے بھی انسان کی زبان سے. انسان کہتا ہے میں نے کیا کہا ہے، جملے کہہ دیے ہیں نا، آپ کیوں لگ گئی. گھروں میں جملے بولے جاتے ہیں، کہتے کیا ہے، جملے بول دیے. اللہ کہتے ہیں انہیں جملوں میں تو آگ لگائی. کسی انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے تو گھروں کو اجاڑا ہے. میاں بیوی کی زندگیوں کو تباہ کرنے والی چیز یہ زبان ہوتی ہے. بس اوقات بیوی بچوں کو جدا کرنے والی چیز یہ زبان ہوتی ہے. رشتہ داروں کو جدا کرنے والی چیز یہ زبان ہوتی ہے. دو کاروباری دوست کتنے گہرے دوست ہوتے ہیں، یہی زبان ہوتی ہے جو ان کے درمیان کتنے فاصلے پیدا کر دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی زبان کو درست کریں، ہم خود کیسے فیصلہ کریں کہ ہمارے منہ سے نکلنے والا جو بول ہے وہ درست ہے کہ غلط ہے.
وہ خالق جس نے زبان پیدا کی ہے نا، اس خالق نے پورے قرآن مجید میں اصول بتائے کہ دیکھو یہ والا لفظ منہ سے نہ نکال، دیکھو یہ والی بات منہ سے نہ نکال، اور وہ 10 قسم کی باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا جو کوئی مفکر، کوئی بڑا ماہر نفسیات یہ باتیں نہیں بتا رہا، کوئی بڑا اخلاقیات ایتھکس کا ماہر وہ نہیں باتیں بتا رہا، یہ زبان کا خالق بتا رہا، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، ماننا پڑے اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، نمبر 1 جھوٹ والا بول نہیں بول، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی، اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے۔ لعنت سمجھیے گا، لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ رحمت کی ضد، رحمت کا اپوزٹ لعنت قرآن میں، قرآن میں اللہ نے رحمت کا اپوزٹ ہمیں بتایا لعنت، اور لعنت کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، ہر عربی اردو ڈکشنری میں لکھا ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری، یہ ڈکشنری میں لعنت کا مطلب لکھا ہے رحمت سے دوری، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی، میاں بیوی کے درمیان جھوٹ ہوگا، درمیان میں سے رحمت اٹھ گئی، لعنت آ گئی، جس کاروبار میں جھوٹ ہوگا وہاں لعنت آ گئی، اللہ کی رحمت اٹھ گئی، سوال ہی پیدا نہیں۔ حدیث میں موجود کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس انسان سے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، رحمت وہاں کہاں ہوگی؟ آج ہمارے گھروں کو اجاڑنے والی چیز جھوٹ، ماں باپ کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی چیز جھوٹ، ماں باپ اور بچوں کے درمیان بچی بات چھپا رہی، جھوٹ بول رہی، بیٹا جھوٹ بول رہا، اعتماد ختم ہو رہا، رحمت اٹھ جاتی ہے وہاں سے۔ کاش کہ گھروں کے اندر آج ماں باپ بچوں کی پرورش کریں اور دعویٰ کریں کہ ہمارے بچے میں سے کوئی ہمارے گھر میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، اور بالکل پریشان نہیں ہونا، کیا بالکل پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اب تو کافر ملکوں میں ملکی سطح پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جھوٹ نہیں ہے۔ اگر کافر اپنے ملک سے جھوٹ نکال سکتا ہے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکال سکتے، ہمت کیجیے تھوڑی سی، پابندی لگا دیں، نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ میری بیوی جھوٹ بولے گی، نہ میرے بچے جھوٹ بولیں گے، اس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ میں عرض کروں گا کافر اگر اپنے ملک سے جھوٹ کو نکال سکتا ہے، آج کئی ملک ہے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ حضرات ملکوں میں جاتے ہیں تو ملکی سطح پہ دعویٰ ہوتا ہے ہمارا جھوٹ نہیں ملک۔ نمبر 2 وہاں غیبت، بہتان تراشی۔ نمبر 2 غیبت، کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، کسی کے اندر برائی موجود ہو پھر اس کی برائی بیان کرنا، اللہ نے منع کی، واقعی ہو اس کے اندر غلط بات موجود ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ مت کرو ایک دوسرے کی غیبت، کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اتنا گندا کام۔ اور یہ غیبت ہے جو آج کسی شوہر کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی واقعی میرے اندر برائی ہے اور میری غیر موجودگی میں فلاں فلاں رشتے دار سے میری برائی کی ہے، کیا اس بیوی کی عزت اس شوہر کی نگاہوں میں ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔
دو دوست ایک غیبت کر رہا ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہا ہو، اس کو پتہ چل جائے کسی وقت میں میری برائی بیان کی، دوستی نہیں رہتی، باقی خیر ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک جھوٹ ہمیں اپنی زبانوں سے ختم کرنا ہوگا، نمبر 2 غیبت جتنا بچ سکتے ہیں، نمبر 3 بہتان تراشی، تہمت، کسی بندے کے اندر برائی نہ ہو پھر بیان کی جائے تو تہمت۔ آج بہتان لگانا، تہمت لگانا بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات ہے، کسی پر الزام لگا دو، تہمت لگا دو۔ سورہ نور آیت 4، کاش کہ وہ آیت کسی اسلامی ملک میں نافذ ہو جائے، کافر ملکوں میں تو نافذ ہے، کافر ملکوں میں تو نافذ ہے، کاش کسی اسلامی ملک کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 4 نافذ ہو جائے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا۔ بول کے تو کوئی دیکھے، الزام تو لگاتے دیکھے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، پھر وہ اس بندہ اس پر 4 گواہ نہ لا سکے اس تہمت پر، فاجلدوهم 80 جلدہ، اس کے 80 کوڑے لگاؤ۔ قرآن اس کے 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور پھر کسی عدالت میں، دنیا کی کسی عدالت میں اس کی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کوڑے بھی لگاؤ، آئندہ گواہی بھی معتبر نہیں۔ باہر کے کافر ملکوں میں ذرا زبان ہلا کے جو دیکھیں کسی کے خلاف، کافر ملکوں زبان ہلائے تھوڑی سی، وہ حد کے عزت کا دعویٰ کرے گا، آپ ثابت کیجیے، اور آپ ثابت نہ کر سکے تو لاکھوں ڈالر، اربوں ڈالر ادا کرنے پڑتے ہیں، جان نہیں چھوٹتے۔ چلو کوڑے نہیں لگاتے، کچھ تو کرتے۔ باہر کے کافر ملکوں میں زبان ہلانا بڑا مشکل ہے، کسی پہ الزام لگانا بڑا مشکل ہے۔ گواہ لائیے، ثابت کیجیے، ورنہ اتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر ادا کیجیے تو بندہ کنگال ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ 3 باتیں، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، اللہ نے منع کیا، قرآن بہتان نہ لگا۔ ہمارے معاشرے میں بہتان لگانا فیشن، فیشن، کوئی پوچھنے والا نہیں، بہتان لگا دو، الزام لگا دو۔ نمبر 3 بہتان تراشی۔ نمبر 4 چغل خوری، نمیمہ، حماز مشاء بنمیم، نمیمہ چغل خوری، ادھر کی ادھر بات منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، لا يدخل الجنت قطاع، ایک حدیث میں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ 2 بندوں کو لڑاتا پھرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات، تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اندازہ لگائی، 2 بندوں میں صرف لڑائی پیدا کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 5 تمسخر، سورہ حجرات، مذاق اڑانا، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق اڑانا کہتے ہیں کسی کی کمزوری بیان کر کے ہنسنا، توجھنا، یہ مذاق اڑانا ہے۔ مزاح کرنا اور ہے، کچھ تبعی کرنا اور ہے، وہ جائز، ہنسنا منع نہیں ہے، کسی کی کمزوری، کسی کا عیب بیان کر کے ہنسنا۔
اگر میں تھوڑی سی مثال دوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب کے ساتھ ایک ولیمے کی دعوت میں گیا, ابھی بالکل تازہ بات ہے. تو ولیمے کی دعوت میں گیا تو وہ صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ تھے, تو ایک جگہ میز پہ جا کے بیٹھ گئے. تو جو میرے ساتھ صاحب تھے ان کے ساتھ ہی دوست تھے بیٹھے ہوئے, رشتے دار بھی تھے. تو ان جو میرے ساتھ صاحب تھے ان کی باتوں کا نا مذاق اڑایا انہوں نے. ماشاء اللہ ہنستے رہے, بڑی دیر پہ کھانا آ گیا, پھر کھانا کھا لیا, خوب دبا کے مذاق اڑایا. خیر چند دن کے بعد پھر کوئی دعوت تھی تو پھر وہ صاحب نظر آ گئے, پھر وہ میرے ساتھ ساتھ تھے. تو سامنے وہ پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی حضرات. تو میں نے کہا آئیے, نہیں کہیں اور چلتے. بڑا نفرت سے نا یہاں نہیں بیٹھے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, کہیں اور. میں نے کہا آئیے چلے کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک اور میز پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا, میں نے ذہن میں بھی نہیں کہا, میں نے پوچھا, میں نے کہا وہ کیا ہوا آپ ان کے ساتھ پانی بیٹھے, بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا آپ نے. کہنے کہ وہ پچھلی دفعہ بیٹھے رہے تھے, ہم مذاق اڑاتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے. آپ سمجھیے ہم بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ مذاق اڑا رہا ہوں, پھر کسی وقت مجلس میں نظر آ جائے, ہم ذرا اسے اوائڈ کرتے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی میں سے ملا تھا تو اس نے سب کے سامنے مذاق اڑانا شروع کر دیا, تو اس سے ملنا بھی بہتر نہیں. جدائی پیدا ہو گئی, دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی, صرف اس وجہ سے جس نے دوسروں کے سامنے میرا مذاق اڑایا. اور خالق منع کر رہا ہے, خالق نے انسان کو کتنا حساس بنایا ہے. دیکھیں لا یسخر قوم من قوم, ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, اجتماعی طور پر بھی مذاق نہ اڑائے, انفرادی طور پر بھی مذاق نہ اڑائے. 5 چیزیں ہو گئی: جھوٹ, غیبت, بہتان تراشی, چغلخوری, تمسخر, جو ہمارے معاشرے کو آج تباہ کر رہے ہیں, ہمارے گھروں کو, ہمارے رشتے داروں کو, ہمارے کاروباری اداروں کو, ہمارے دوستوں کو جو تباہ کرنے والی چیز ہے انسان کی زبان. نمبر 6 وعدہ خلافی. وعدہ خلافی, زبان سے وعدہ کر لیا, کہاں پورا کریں, وعدہ خلافی. اللہ نے منع کیا قرآن میں, سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, جو وعدہ کر لو اسے پورا کیا. نہیں پورا کر سکے معذرت کر لو اگلے سے, چلو حل ہے موجود. نہیں پورا کر سکے معذرت کر. نمبر 7 جھوٹی قسمیں کھانا. اللہ نے منع کیا قرآن میں, حلاف مشاء بنمیم, جھوٹی قسمیں اٹھانا, کاروبار کے اندر, دوستی کے اندر, باتوں کے اندر جھوٹی قسمیں. یہ انسان. نمبر 8 اس انسان کو اللہ نے منع کیا دھوکہ دینے سے. خدیعہ, دھوکہ دینا. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں, دھوکہ دینا. نمبر 9 برے القاب سے کسی کو پکارنا. لا تنابزوا بالالقاب, یہ بھی زبان اس میں چلتی ہے. برے القاب, برے نام لے لے کر دوسروں کو پکارنا. دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, کچھ نہیں ملتا سوائے نفرت کے. لا تنابزوا بالالقاب, اللہ نے منع کیا قرآن میں, برے القاب کے ساتھ کسی کو مت پکارے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر 10 آخری بات. نمبر 10 گالی. زبان سے گالی نہ دیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اگر واقعی کوئی بندہ برا ہو پھر بھی گالی نہیں دے گی تو اس کا جواب ہے پھر بھی گالی نہیں دے. واقعی برا ہو, مشرکین مکہ کے بتوں سے زیادہ گندا تو کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں, جس کو قرآن میں بھی نجاست اور گندگی کا اتنا برا کہا ہے, ان بتوں کو گالی نہ دیں. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے, پھر وہ آپ برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے ان کے بتوں کو گالی نہ دیں نا, حق بات بیان کریں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے, یہ تمہیں کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے, یہ فلاں نہیں کر سکتے. دلائل دیں. اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا تو کوئی خدا نہیں ہوتا نا. دلائل دیں, گالی نہ دیں. گالی دیں گے وہ آپ کے معبود, آپ کے اللہ کو گالی دیں. نمبر 10
گالی دینا. میں نے یہاں ترجمہ اس کا بدزبانی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو 10 کی 10 چیزیں بدزبانی ہیں. آج ہم گھروں سے نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا. آج ہم گھروں سے، معاشرے میں سے جھگڑوں کو، نفرتوں کو، لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان 10 چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کرنا. خالق نے کہا ہے جتنا کر سکے جتنا کر سکے، اور یہی وہ زبان ہے جس سے انسان دوسرے کو سمجھا بھی سکتا ہے، اچھی بات بھی بتا سکتا ہے، اور برا استعمال بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر جو اللہ نے یہ 10 چیزیں بتائی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، وہ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری. یہ آپ کی ذمہ داری. 10 چیزوں کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لیجیے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے وعدہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ نے وعدہ کیا تم اپنی زبان کو درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، واللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. اللہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.